خان کے دستخط کے بغیر IMF پاکستان کو قرضہ نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں خان کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ یہ ختم کر دیا انہوں نے خان کو۔ یہ IMF کی ٹیم دستخط کروانے نہیں، 75 سالہ بادشاہت کا جنازہ پڑھنے آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹس اور سپورٹ سے جی ہاں ناظرین، مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ آج بات کریں گے ایک ایسے غدار کی، جی ہاں ایک غدار سے کیوں مل رہا ہے IMF 9 مئی جیسے، جس نے مبینہ طور پر واقعات کروائے، جی ہاں جس سے وزارت عظمیٰ چھین لی گئی، صوبائی حکومتوں پہ قبضہ کر لیا گیا، 4 بار جان لیوا حملے کیے گئے، گولیاں ماری گئیں، گھر کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی گئی، 50 سے زائد کارکنان شہید کر دیے گئے، 200 کے قریب جعلی مقدمات درج کیے گئے، ساتھیوں کو دشمن بنایا گیا، 10,000 کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، پارٹی توڑی گئی، بدترین کردار کشی کی گئی، طالبان خان سے دہشت گرد، چور، قاتل، غدار اور باغی تک کہا گیا، بولنے چلنے ملنے پر پابندیاں لگائی گئیں، خاندان کی عورتوں تک کو نہ بخشا گیا، لیکن IMF چل کے خود آیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے عمران خان کپتان ہے اور باقی سب کوڑا دان ہیں۔ جب آپ کسی سے ادھار مانگیں اور وہ آپ کے ابا کے پاس آ جائیں کہ نالائق اولاد کو ادھار دینا ہے یا نہیں، بالکل وہی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت۔ حکومت کو چاہیے کہ IMF کا قرضہ واپس ان کے منہ پر مارے۔ خود IMF سے قرضہ منظور ہونے پر عید پر ڈبل عید مبارک کہہ کر بھنگڑے ڈالے گئے، اور اب IMF زمان پارک پہنچا تو کہہ رہے ہیں نیازی IMF کا ایجنٹ ہے۔ یہ کسی حال میں خوش نہیں ہے PDM والے، یہ اور ان کے سہولت کار، یہ خان ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا، جن کو خان کے دستخط کے بغیر IMF پاکستان کو $3 بلین کی انسٹالمنٹ نہیں دے رہا، جس میں معاہدہ ہو چکا ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا۔ اس کے باوجود خان کے دستخط کے بغیر IMF پاکستان کو قرضہ نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں خان کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ یہ ختم کر دیا انہوں نے خان کو۔ یہ IMF کی ٹیم دستخط کروانے نہیں، 75 سالہ بادشاہت کا جنازہ پڑھنے آئی ہے۔ جی IMF کی ٹیم عمران خان کی گارنٹی کے بعد اس حکومت کو قرضہ دینے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ یہ حکومت اس قابل بھی نہیں، جی ہاں ناظرین، کہ عمران خان کی گارنٹی کے بغیر انہیں کوئی قرضہ دے۔ قدرت کا نظام دیکھیں آپ، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ IMF کے نیچے اور IMF والے عمران خان کے سہارے پر۔ صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں اور ملک میں رہنے والے غریب، متوسط، کمزور طبقہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ عمران خان نے IMF ٹیم سے مطالبہ کر دیا ہے جناب، یہ وہی لیڈر ہے غدار جسے ابھی بھی اس عوام کی پڑی ہوئی ہے۔ چیئرمین عمران خان سے IMF کے وفد نے ان کی رہائش گاہ زمان پارک میں ملاقات کی۔ میٹنگ میں IMF کے کنٹری چیف اور ریزیڈنٹ نمائندوں نے شرکت کی۔ PTI کی ٹیم میں چیئرمین عمران خان سمیت شاہ محمود قریشی، عماد اظہر، شوکت ترین، عمر ایوب خان، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، شبلی فراز، تیمور جھگڑا اور مزمل اسلم شامل تھے۔ جی ہاں ناظرین، ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس پر مزید بات چیت کرتے ہوئے خان صاحب نے اسپتالوں میں مریضوں کو مفت علاج کی سہولت دی جائے، ہیلتھ کارڈ سسٹم بحال کیا جائے، مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے، ٹیکسز کی مد میں عوام پر ظلم کے پہاڑ مت گرائے جائیں۔ خان نے IMF سے یہ ڈسکشنز کی ہیں، ابھی بھی اس کو عوام کی اور تاجروں کی، پاکستان کی لگی ہوئی ہے۔ میں مخاطب ہوں پاکستانی اداروں سے، یہ پاکستانی عوام، یہ پاکستانی قوم کیوں اعتماد نہیں کرتی اداروں پر؟ اس کی وجہ عوام کی بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ عوام کو اپنے ملک میں غیر محفوظ ہندوستان نے نہیں بلکہ ان کے اپنے اداروں نے کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، اب میں مخاطب ہوں لندن اور PDM جماعتوں کے سربراہوں سے۔ آپ بے شک لندن اور دبئی میں بیٹھ کر پلان بناتے رہیں، لیکن آپ کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آپ کو قرضہ ایک ایسے شخص کی وجہ سے مل رہا ہے جس کا وجود ماننے کے لیے آپ تیار نہیں، جس کا نام سننے کے لیے آپ تیار نہیں،
جس کو مائنس کرنے کے لیے آپ پوری جستجو پوری جدوجہد کر رہے ہیں، جس کے اوپر 200 سے زائد کیسز بنا دیے گئے ہیں، جو روز صبح اٹھ کے کبھی اسلام آباد کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی نیب کورٹ تو کبھی کہیں کورٹ، کبھی خود اکیلا، کبھی بشرا بیوی کے ساتھ. کیا مذاق لگایا ہوا ہے. ایک طرف آپ اس کو مائنس کرنے کی کوششوں میں جاری و ساری ہیں اور ملک سے باہر بھجوانا چاہ رہے ہیں یا قید کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بھی اس کے دستخط کے بغیر اور اس کی رضامندی کے بغیر آپ کو قرضہ تک دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کریں. السلام علیکم.